بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ایک مسلمان عورت کے سامنے ایک یہودی عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت کا قصہ بیان کیا اور اس میں اس حد تک مبالغہ کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح دے دی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت تو اس انتہا پر پہنچی ہوئی تھی کہ اپنی ضروریات کے علاوہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا سائل کو دے دینے سے دریغ نہ فرماتے۔ یہ بات اس مسلمان عورت کو ناگوار گزری۔ انہوں نے کہا، انبیاء علیہ السلام سب صاحب افضل و کمال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سخاوت و احسان میں کچھ شبہ نہیں، لیکن سید عالم محبوب کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے چاہا کہ یہودی عورت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و کرم کی آزمائش قرار دی جائے۔ معصوم بچی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا کہ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی قمیض مانگ لائے۔ وہ بچی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچی نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے آپ کی قمیض چاہیے۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی قمیض تھی جو اس وقت زیب تن تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی قمیض اتار کر اس بچی کو عطا فرما دی۔ بچی آپ کی قمیض مبارک لے کر جب اس یہودی عورت کے سامنے آئی تو وہ دنگ رہ گئی اور بول اٹھی، واقعی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ سخاوت کہیں بلند ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور کو کیسے دیکھا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مکہ کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا کیونکہ غلام تھا، اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوز سلوک امن تھا۔ ان کی اطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، مجھے سخت بخار نے گھیر لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں لحاف اڑا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کر لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتاری اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان روتے کیوں ہو؟ میں نے جواب میں کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا؟ میں جس وجہ سے بھی رہوں، یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن میں دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں۔ قصہ مختصر کہ بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس میں کہتا تھا نا کہ پوچھتے سبھی ہیں، میں دعویٰ کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا، وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت اللہ عالمین ہے۔ بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسے پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا، یہ کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا، تم سو جاؤ، یہ پسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ ایک رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بدن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو پہلے عاشق رسول اور بعد میں صحابی رسول کہا جاتا تھا۔ انہوں نے حضور کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی
کیونکہ حضور کی یاد میں ہچکیاں بن جاتی تھیں اور زار و قطار رونے لگتے تھے۔ آپ ہجرت کر کے شام چلے گئے اور حضور پاک کے وصال کے بعد بس 2 مرتبہ اذان دی۔ ایک مرتبہ بیت المقدس کی فتح پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، اور دوسری مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوئے ہوئے تھے تو نبی پاک خواب میں آئے اور فرمایا، بلال اتنی سرد مہری ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا تم ہمارے پاس آتے ہی نہیں۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں محبت میں شکوے بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ بیوی سے فرمایا، ابھی تیاری کرو، میں ابھی رات کو ہی سفر کرنا چاہتا ہوں، میں صبح کا انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ بیوی نے سامان باندھ دیا، چل پڑے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے سلام پیش کیا تو اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ اکرام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان دینے کی فرمائش کرنے لگے۔ حضرت بلال نے منع فرما دیا۔ اتنے میں 2 شہزادے آ گئے، حضرت امام حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حسنین کرمین نے بھی فرمائش کر دی تو ان کی فرمائش منع نہیں کر سکے۔ شہزادوں کی بات کو انکار کی گنجائش نہ تھی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کر دی۔ اللہ اکبر کہا تو صحابہ اکرام نے وہ اذان کی آواز سنی جو نبی پاک کے زمانے میں سنتے تھے، تو نبی پاک کی یاد میں جوش مارا صحابہ اکرام زار و قطار رونے لگے۔ حضرت بلال کی بھی ہچکیاں بن گئیں۔ عورتوں نے بھی آواز سنی تو اپنے چہرے ڈھانپ کر بچوں کو لے کر مسجد نبوی کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ عجیب منظر ہے، مسجد کے اندر مرد رو رہے ہیں اور اس آواز کو سن کر جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنا کرتے تھے، اور مسجد کے باہر عورتیں رو رہی تھیں۔ اذان تو ختم ہو گئی مگر معاملہ اور نازک تب بنا جب ایک 3-4 سال کا بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا، امی اتنے عرصے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تو آ گئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس آئیں گے؟ صحابہ اکرام نبی پاک کو بے تحاشا یاد کرتے تھے۔ ناظرین، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی حیات طیبہ میں سخاوت اور مہمان نوازی کے بے شمار واقعات پاتے ہیں۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب کوئی مہمان آتا تو جو بھی بہتر سے بہتر میسر ہوتا مہمان کی خدمت میں پیش فرماتے۔ بعض اوقات کھانے کے دوران اگر کوئی آ جاتا اسے بے تکلفی سے اپنے ساتھ شامل فرما لیتے۔ صحابہ میں جو بھی انتظامی ڈیوٹیاں تقسیم ہوتی ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذمے بھی کچھ لے لیتے۔ جب کافی تعداد میں مہمان آ جایا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں مہمانوں کو تقسیم فرما دیتے اور اپنے ساتھ مہمانوں کو گھر لے آیا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ایک کافر رسول اللہ کے ہاں مہمان بنا۔ آپ نے اس کے لیے بکری کا دودھ لانے کا حکم فرمایا جو اس نے پی لیا، پھر دوسری اور تیسری، یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ صبح اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے پھر اس کے لیے دودھ لانے کا کہا تو اس نے پی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بکری کا دودھ لانے کا کہا تو وہ پورا دودھ ختم نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے جبکہ کافر 7 آنتوں کو بھرتا ہے۔ ناظرین اکرام، مہمانوں کے کھانے پینے پر مسرت محسوس کیجیے۔ مہمان زحمت نہیں بلکہ رحمت اور خیر و برکت کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور اللہ جسے آپ کے ہاں بھیجتا ہے اس کا رزق بھی اتار دیتا ہے۔ روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مہمان آتے تو آپ بذات خود ان کی خاطرداری کرتے۔ آپ مہمان کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاتے۔ مہمان نوازی کو ایک فرض قرار دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہمان کی عزت اور تکریم کرے، مہمان کا خصوصی احترام کرے، اور مہمانی 3 دن 3 راتیں ہیں۔ مہمان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اتنا طویل قیام کرے جس سے میزبان مشقت میں پڑ جائے۔
اللہ تعالی ہمیں سخاوت اور مہمان نوازی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ والسلام۔